رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. رمضان المبارک کی ساعت جو ہے نا، یہ ہمارے لیے بہت برکت ہے. تو جو بھی ہم کام کرنا ہے، سب سے پہلے ہمارے دل میں یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، ہماری سوچ ہونی چاہیے، ہمارے دل میں یہ بات بس ہونی چاہیے. یہ جو قرآن پاک اترا ہے، یہ رب العزت کا کلام ہے، یہ کلام اللہ ہے. یہ جو کلام اللہ کو اتارا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے. تیسری بات یہ، اس میں کسی قسم کا کسی انسان کو شک نہیں ہونا چاہیے. جو مومن بندہ ہے اس میں اگر شک ہے تو اس کو اپنے ایمان کا حساب کتاب دینا چاہیے. اب یہ رمضان المبارک کی ساعت ہے. جب بھی ہم رمضان شروع ہوتا ہے یہ آیت ہم ہمیشہ دہراتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کے لفظ کا مطلب، رمضان کس کو کہتے ہیں، یہ میں آج آپ سے بتانا چاہتا ہوں. رمضان کا جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ کہ رمضان حدت الشمس، ہر وہ شخص جو سورج کی حدت ہے نا اور سورج کی تپش سے اپنے آپ کو جلانا، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. کہ رمضان کا مطلب، یہ لفظ کا مطلب یہ ہے کہ سورج سے اپنے آپ کو جلانا، آدمی بنانا. جو کفار تھے، مشرکین مکہ تھے، وہ یہ کام کیا کرتے تھے کہ جب گھر نہیں کرنی ہوتی تھی ان کا پیشہ، ہم تو کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں نا، تو ان کا بزنس یہ تھا کہ انہوں نے گھر نہیں کرنی ہے. صبح صبح کسی کے گھر کا ڈاکہ ڈالنا ہے، کسی قبیلے کے اوپر ڈاکہ ڈالنا ہے، اور اس قبیلے کو ڈاکہ ڈالنے کے لیے اپنے جو خنجر تھے، گھوڑے تھے، ان کو دھوپ میں کھڑا کر کے عادی بنایا کرتے تھے. یعنی ان کو عادی بنانا، ان کو یعنی اس چیز کے عادی ہو جائے، ان کو پیاس لگے یا ان کو دھوپ لگے یا مشکل آئے. اور اس لحاظ سے یہ غلط کرنے کے لیے ہمارا کہنا ہے کہ جانور جو ہے اس کو تپانا اور اس کو یعنی حدت الشمس کے ساتھ سورج کی روشنی کے ساتھ کھڑا ہو کرتے تاکہ یہ مشکلات کے عادی بن جائے. آج جب ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے نقطہ حلال شروع سے ہوتا ہے یہ جو، اور نبی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ فرمایا والعادیات ضبحا، اور قسم اٹھائی اس بات کی، بات غور سے سنیں، قسم اٹھائی ان گھوڑوں کی قسم جو ہانپتے ہیں، جن کو تم رد نہیں کرنے، برے کام کے لیے، لوگوں سے ظلم اور زیادتی کرنے کے لیے ان کو وہ تمہارا کہنا مانتے ہیں، وہ ہانپتے ہیں. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، اور ان کی چاپ جو ہے وہ دوڑتے ہیں، تمہارا کہنا مانتے ہیں. جو گھوڑا ہے، جو ایک خنجر ہے یا گھوڑا ہے، وہ تمہارا کہنا مانتا ہے. جو اس کے قوم کی جو چاپ اس نے چنگاری کی کرتی ہے نا، فالموریات، وہ آپ کہتے ہیں فالموریات قدحا، اس چاپ کی، اس چنگاری کی وجہ قسم ہے. اللہ رب العزت یہ بات کہہ رہے ہیں. بات یہ بہت سننے کی والی ہے. فالمغیرات صبحا، جب تم کسی کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہو لوگوں کو لوٹنے کے لیے، ہم تو بزنس کرتے ہیں، ہمارے لوگ بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں، ظلم و زیادتی کرتے ہیں، اور وہ ان کا بزنس یہ تھا لوگوں کو زیادتی کرنا اور لوگوں کو قبیلوں کو ایک دوسرے کے پڑاؤ ڈالتے تھے. اور اللہ رب العزت کہتے ہیں فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ اس دھول کی مجھے قسم ہے، جو دھول جو اٹھ تھی اس کے پاؤں سے، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، وہ اکٹھے کے اکٹھے اس اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ جو گھوڑا ہے، جو وہ آپ کا کہنا مانتے ہوئے، آپ نے اس کو پیدا نہیں کیا ہوگا، اس کو آپ لوگوں نے پیدا نہیں، وہ پیدا میں نے کیا ہے. یہ ساری کائنات کے جتنے جانور ہیں، سورج چاند ہے، انسان کے تابع میں نے کیا ہے. اور اس کو میں نے کس لیے بنایا ہے؟ اس کو اس لیے بنایا ہے صرف اور صرف میری بات کریں.
انسانوں اور جنوں کو رب العزت نے اس لیے پیدا کیا ہے اپنے عبادت کے لیے، اور اس کے تابع ساری چیزیں پورے جہان کی کرتی ہیں، زمین، سورج، چاند، ہر چیز اس کے تابع کرتی ہے۔ وہ آپ صبح صبح اپنا جان کی پرواہ کیے بغیر وہاں ادھر چلا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت کے بعد کہہ رہے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، انسان کتنا شکر ہے نہ اپنے رب کا، لکنود نہ شکری کرتا ہے۔ رب کا مطلب ہوتا ہے پالنا، پیدا کرنا ہمارے لیے، ہمارے انسانوں کے لیے، وہ یہ یعنی احوال وہ پیدا کرتا ہے، مہیا کرتا ہے، ہم اس کی روزی کماتے ہیں، ہم پیدا اپنے بچوں کو پالتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ انسان کتنا شکر ہے، ایک کھوتا ہونے کے باوجود، ایک گدھا ہونے کے باوجود، وہ جو تمہارا برا کام کرنے کی وہ تمہارے کہنے پہ لگایا ہوا، وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ تمہارا کہنا مانتا ہے، لیکن تم اللہ کا کہنا نہیں مانتے۔ بات میں سمجھ آ رہی ہے نا؟ ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید، اس کا مطلب انہ علی ذلک لشہید، جو تم یہ کام کر رہے ہو میں اس کو ہر وقت دیکھ رہا ہوں۔ ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک گواہ ہے اور دیکھ رہا ہے، شاہد ہے اس بات کا۔ کوئی بھی ہم دنیا میں کام کر رہے ہیں تو ہم جو بھی بات کر رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں، دیکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ دل میں بات کر رہے ہیں کہ اس کو بھی وہ پہچانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کا علم ہوتا ہے۔ یہ بات ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ انہ لکم بالخیر لشدید، تم میرا کہنا نہیں مانتے، صرف تم دنیا کی زندگی، دنیا کے معاملات کو اس کی تمہیں پڑی ہوئی ہے اور اس چیز کی تمہیں پڑی نہیں ہوئی۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، تمہیں پتہ نہیں ہے جب میں تمہیں قبروں سے اٹھاؤں گا، جب قبروں سے اٹھاؤں گا اور تم سے میں پوچھوں گا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی بات جو ہے نا وہ نکال کر تمہارا حساب ہوگا۔ یہ دھمکی آ رہی ہے، بڑے مزے سے پڑھتے ہیں نا، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، یہ الفاظ ہمارے بڑے مزے سے پڑھ رہے ہیں۔ دل کام جانا چاہیے انسان کا، اس کو خوف سے ڈرتے رکھیے۔ ایک گدھا، ایک کھوتا ہو کر وہ اللہ کا کہنا مان رہا ہے اور اللہ ہمیں بتا رہے ہیں وہ تمہارا کہنا مان رہے، تم میرا کہنا نہیں مان رہے، تم مجھ سے کمٹمنٹ کرتے ہو، تم مجھ سے وعدے کرتے ہو، ہر نماز میں یہ بات کہتے ہو اهدنا الصراط ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے رہے، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن لوگ اس سے مدد مانگنی ہے، غیروں سے مدد مانگنی ہے، قبروں بجاروں سے مدد مانگنی ہے۔ استاد تیری کمٹمنٹ میں غلط ہوگی کہ نہیں؟ بات نہیں ہو جاتی ہے، انسان کر رہا ہے، اور اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں تم میرا کہنا نہیں مانتے اور ایک گدھا ہونے کے باوجود میری بات کر رہے ہیں، اور میں اس بات کو دیکھتی رہوں اور تمہارے دل میں جو باتیں چھپی ہوئی ہیں وہ نکال ظاہر کروں گا اور تمہیں اس کی میں سزا دوں گا۔ ان ربهم بیومئذ لخبیر، اس دن میں تمہارا حساب کتاب لوں گا۔ ابھی ہم جو مرضی کر لیں اللہ نے یہاں حساب نہیں لینا۔ تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ میں تمہارے اوپر کچھ نہ کچھ مصائب ڈالوں گا، کچھ نہ کچھ ڈالوں گا، لیکن اصل حساب میں نے اس دن لینا ہے۔ اور یہ رمضان مبارک کا نام بھی اسی لیے کہا گیا ہے، آگے آیا رمضان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن پاک کو، یہ ہدایت کی کتاب زندگی ہے، یہ کتاب قانون ہے جس کے اوپر دیکھ کر اس کو دیکھ دیکھ کر ہمیں ایک ایک عمل کرنا ہے۔ ایک عمل بھی ہم اس سے ہوا کریں گے اس کا پکڑ ہوگی۔ اور اس رمضان اگر کسی اور مہینے میں رمضان کا ہوتا کتاب نازل ہوئی، اس ماہ کی برکت ہوتی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ بابرکت اس لیے ہے کہ اس میں قرآن پاک اترا ہے، اللہ کا کلام اترا ہے۔ انزل فیہ وہدی للناس، یہ پوری کائنات کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، صرف عام لوگوں کے لیے پوری کائنات کے جتنے لوگ ہیں۔ اور اگر اب ہم لیلۃ القدر کی تلاش میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور لیلۃ القدر کی اسی لیے برکت ہے کہ اس میں یہ قرآن پاک اترا ہے کیونکہ ہماری ہدایت کے لیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پریکٹیکل ہے، چلتے ہوئے پھرتے ہوئے قرآن پاک سے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قول رسول ہے، قول اللہ ہے، اور اس کو اتارا ہے، اور اس کو دیکھ دیکھ کر ہم نے اپنی زندگی آگے چلانی ہے، اور اس زندگی کو آگے ہمارا ساتھ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پاک کی بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، اور ہر وقت دعا کرنے کے سچے دل سے اہدنا الصراط المستقیم،
اللہ ہمیں سیدھا راستہ وہ دکھا جو اس کتاب میں ہے. آگے اللہ تعالیٰ سے اسی سورۃ میں 7 فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب تو پورے انسانوں کے لیے ہے. ہدایت سے یافتہ وہ لوگ ہیں جو متقین ہوں گے. متقین کی تشریح آگے اور سبھی بڑھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی حدیث یہ سمجھنا چاہیے. ایک جانور جو ہے اللہ تعالیٰ کی بات کا سن رہا ہے, مان رہا ہے, کہ کوئی انسانوں کی بات مان رہا ہے, سن رہا ہے. انسان جو ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے, ہمیں ہر بات اللہ تعالیٰ کی ماننی چاہیے اور اس کو سوچ سمجھ کر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے عمل کی حدیث سے